السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسکول میں قرآن کریم کی تعلیم اس طرح کرائی جاتی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں حروف کی ادائیگی بتائی جاتی ہے، جیسے الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، واد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اب قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے ہم ان حروفوں کو 3 قواعد میں تقسیم کریں گے، جیسے سب سے پہلے حروف مستعلیہ، عارض پر اور حروف مستطیلہ۔ حروف مستعلیہ 7 ہوتے ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان حروفوں کو ہم ہمیشہ پر پڑھتے ہیں، یعنی موٹی آواز سے پڑھتے ہیں۔ پھر ان کے بعد عارضی پر۔ عارضی پر 3 ہوتے ہیں: الف، را، لام۔ ان کو ہم کبھی پر اور کبھی باریک پڑھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر را۔ را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو ہم اس کو پر پڑھیں گے، اور زیر ہو تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے، اس کو عارضی پر کہتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ جو بھی حروف بچے ہوئے ہیں ان کو ہم حروف مستطیلہ کہتے ہیں، ان کو ہم ہر حال میں باریک پڑھیں گے، چاہے ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو یا پھر پیش ہو۔ پھر اس کے بعد آتی ہے متحرک کی تختی۔ متحرک جیسے نقیسہ، عقیدہ، اس کو ہم متحرک کہتے ہیں۔ متحرک کا یہ قاعدہ ہے: زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں، ایک زبر والے حرف کو متحرک مفتوح، ایک زیر والے حرف کو متحرک مکسور اور ایک پیش والے حرف کو متحرک مضموم کہتے ہیں۔ ان کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھتے، جلد پڑھتے ہیں، جیسے نقیسہ، اس میں نون پیش نو متحرک مضموم ہے، کاف زیر کی متحرک مکسور ہے، اور سین زبر سا متحرک مفتوح ہے۔ یہ اس کو متحرک کا قاعدہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حرف مدہ کی تختی، جیسے تماثیل، باسطون۔ اس کو حرف مدہ قاعدہ کہتے ہیں۔ حرف مدہ کا یہ قاعدہ ہے: حرف مدہ کی 3 حرف ہیں، زبر والا حرف الف کے ساتھ ملے، زیر والا حرف یا ساکن کے ساتھ ملے اور پیش والا حرف واو ساکن کے ساتھ ملے تو حرف مدہ بن جائے گا، اور اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے باسطون۔ اس میں با الف زبر با میں حرف مدہ کا قاعدہ ہے، کیونکہ زبر والا حرف الف کے ساتھ مل رہا، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور سی میں متحرک کا قاعدہ ہے، اور تو واو پیش تو میں حرف مدہ کا قاعدہ ہے، کیونکہ پیش والا حرف واو ساکن کے ساتھ مل رہا ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو حرف مدہ کا قاعدہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی طریقے سے اس میں جیسے باسطون پڑھا، اس میں تو میں حرف مدہ کا قاعدہ تھا، اور نا میں متحرک کا قاعدہ ہے۔ اس کے بعد ہم اگر آیت لگا دے تو اس میں مد سکون عارض بختی کا قاعدہ بن جائے گا، اور اس کو ہم 3 کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے باسطون۔ اس کو مد سکون عارض بختی کا قاعدہ کہتے ہیں۔ مد سکون عارض بختی کا قاعدہ اس لیے ہوا کیونکہ حرف مدہ کے بعد والا حرف وقت وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، اس کو ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے، اس لیے۔ پھر اس کے بعد لین کی تختی آتی ہے۔ لین جیسے سوفی، حولا۔ اگر واو ساکن، اس کے 2 حرف ہوتے ہیں، واو ساکن اور یا ساکن، اگر یہ ایک حرکت والے حرف کے ساتھ ملے تو لین بن جائے گا اور جلد اور نرمی سے پڑھا جائے گا، جیسے سوفا، سوفی۔ اگر سو میں تو لین کا قاعدہ ہے اور فی متحرک ہے، اگر ہم اس کے آگے آیت لگا دیں تو مد لین عارض بختی کا قاعدہ بن جائے گا اور 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے سو۔ اس کو مد لین عارض بختی کا قاعدہ کہتے ہیں۔ پھر